شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کے مہینے کے دوسرے عشرے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کا مطالعہ کرنے سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے احکامات ایک الگ چیز ہے، اور اس کے اندر اس مہینے کے جو عبادات ہیں، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں، یہ الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ رمضان الگ، روزہ الگ۔ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ دونوں ایک چیز ہی ہیں، دونوں کو گڈ مڈ کر دیا، خلط ملط کر دیا کہ جس نے روزہ رکھ لیا بس وہ سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان کا احترام بھی کر لیا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں رمضان کے بارے میں ان پر عمل ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ رمضان کا احترام کرنا یہ بھی ہر مسلمان پہ فرض، اور اس کے اندر اس کے جو دن کی عبادت ہے روزے کی شکل میں، وہ بھی فرض۔ تو روزہ الگ چیز ہے، رمضان الگ چیز ہے۔ اب اس مسئلے کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مثال دے کر جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے نصاب، ریاضی کا نصاب ہوتا ہے، اس میں سوالات دیے ہوتے ہیں، فارمولہ دیا ہوتا ہے، کلیے دیے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ مشق ہوتی ہے جس میں وہ
وہ سوال حل کر کے دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے اس سوال کو حل کرنا ہے. بچہ جب اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ سارا سبق جو ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. رمضان شریف کا احترام فرض ہے اور پھر روزے کی بھی فرضیت اللہ کی طرف سے ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. کیسے ان پہ عمل ہوگا اس کی یوں مثال سمجھ لیجئے. یہ ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ ایک مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کا ایک احاطہ ہے، 4 دیواری ہے، اس کا ایک رقبہ ہے. اس مسجد کا ایک حال ہے، ایک صحن ہے. یہ مسجد عمارت کا نام ہے، یہ الگ چیز ہے. ایک اس کے اندر عبادات کرنے کا کام ہے، نماز پڑھنا، اذان دینا، اعتکاف بیٹھنا، استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، درس قرآن دینا، واعظ کرنا، یہ اس مسجد کے اعمال ہیں، عبادات ہیں. یہ الگ چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک مسلمان وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، میں مسجد میں نہیں جاتا. اچھا بھی نہ جاؤ. میں نماز نہیں پڑھتا، اچھا بھی نہ پڑھو. اب دیکھو ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. میرے ایک کلاس فیلو تھے، ڈاکٹر بن گئے اور وہ چشتیاں کے ہسپتال جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھا وہاں آ کر وہ ڈاکٹر لگ گئے، ایم ایس لگ گئے وہاں کے. وہاں ایک مسجد بھی تھی. یہ 1980 کی بات ہے، چھوٹی سی مسجد تھی. تو یہ تو میرے ڈاکٹر صاحب کلاس فیلو تھے نا اسکول کالج کے. کالج سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں مدرسے میں داخلہ لیا تھا. تو مدرسے میں بھی میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ اس ہسپتال کی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتا تھا. طالب علمی زمانے سے چلا آ رہا تھا وہ. اب وہ ہسپتال کا عملہ جو تھا وہ کوئی 2 روپے دیتا تھا، کوئی 3 دیتا تھا. ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ 5 دیتے تھے. اس طرح 10-15 روپے اس کی تنخواہ تھی، اور وہ 10-15 اس دور میں بہت تھی. اب جب یہ ڈاکٹر صاحب جو میرے کلاس فیلو تھے وہاں تشریف لائے، انہوں نے اپنے حصے کا چندہ دینا بند کر دیا. پہلا جو ڈاکٹر تھا وہ دیتا تھا، ڈسپینسر بھی دیتے تھے، رل مل کے وہ 15 روپے 20 روپے جتنے بھی تھے وہ ان کی تنخواہ بن جاتی تھی. اب جب یہ ڈاکٹر صاحب نے چندہ بند کر دیا تو وہ جو میرے کلاس فیلو تھے انہیں علم تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ان کے کلاس فیلو، مجھے لے گیا سفارش کے لیے. میں چلا گیا ان کے دفتر میں، وہ بھی ساتھ ہیں مولوی صاحب، وہ بھی عالم تھے. ہمیں ملے، بڑے اٹھ کر ملے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، چائے پلائی. میں نے پھر غرض بتلائی، میں کہ جی اس لیے حاضر ہوا ہوں، یہ میرے جماعتی ہیں، مولوی صاحب ہیں، یہ یہاں سے چلے آ رہے ہیں پرانے، وہ پچھلے ڈاکٹر صاحب بھی چندہ دیتے تھے تو آپ نے بند کر دیا. کہنے لگا کوئی بات نہیں. میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا میں دے دوں گا جی، جو وہ دیتے تھے میں بھی دیتا ہوں. تو وہ خوش ہو گیا، میں بھی مطمئن ہو گیا، وہ بھی خوش، واپس آ گئے. جب مہینہ آیا ڈاکٹر صاحب نے پیسے نہیں دیے. اب وہ مولوی صاحب کو تنخواہ پھر وہی ملی. انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب نہیں دیے. کہہ رہے جی ہم تو گئے تھے تمہارے کہنے پہ، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی مسجد میں جاتا ہوں جو میں چندہ دوں. دیکھو
واقعی وہ جاتے بھی نہیں تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، آفس آتے تھے، مریضوں کو اٹینڈ کرتے تھے، اپنی ڈیوٹی پوری دیتے تھے، مسجد نہیں آتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا، بھئی نہ صحیح، میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا اپنا فعل ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ اگر یہی شخص یہ کہے کہ بھئی دیکھو میں نہ نماز پڑھتا ہوں نہ مسجد میں جاتا ہوں، میں اس مسجد کی یہاں رہنے بھی نہیں دوں گا، اس کو ڈھا کر رکھوں گا میں، اگر وہ یہ خیال کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس مسجد کو صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، کیوں یہاں یہ بنی ہے، تو پھر یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ اللہ کے پرچم کی اہانت ہے، شعائر اللہ ہے، اللہ کے گھر، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، ان کی توہین ہے، اہانت ہے۔ اس لیے اس نافرمانی کو صرف گناہ پر نہیں معمول کریں گے، یہ غداری بھی ہے، اللہ کے حکم سے غداری بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا تعلق صرف اس کی ذات سے نہیں ہے، یہ تو پورے محلے کے ساتھ ہے، اس مسجد کا تعلق پورے محلے ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے ساتھ ہے۔ اب اس مسجد کی کوئی مخالفت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے اس شخص کو۔ یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا خانہ کعبہ کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، وہاں ان کی بھی پوجا ہوتی ہے اللہ کی پرستش کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان بتوں کی بھی پوجا ہو رہی۔ مشرک تھے نا عرب والے، مشرک کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتا اس کے ساتھ اور کو بھی ملاتا، کہ اس اللہ کی الوہیت کے اندر یہ بھی شریک ہے۔ لیکن بھائی پتہ نہیں کتنے عرصے سے 360 خداؤں کی خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر پرستش ہو رہی ہے، عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر دیکھ لو برداشت کر، یہ ان کا اپنا فعل تھا۔ لیکن بھائی جب ایک عیسائی گورنر یمن کا ابرا نامی ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ آور ہونے لگا خانہ کعبہ پر کہ میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اور یہ کوئی تاریخی کہانی نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ کے اندر تو آدمی بہت کچھ ملاوٹ بھی کر دیتا ہے، بہت ملاوٹ کرے گا۔ اب صحابہ کے بارے میں تم تاریخ پڑھ کر دیکھو، بہت گندی باتیں ملیں گی، تاریخ بھری پڑی ہے، اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں گے کہ بھائی یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں صحابہ معاذ اللہ۔ کنہوں نے یہ تاریخ لکھی؟ رافضیوں نے، ناسبیوں نے، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے، انہوں نے تو اسلام کو بدنام کرنا تھا، حضور کے بارے میں بہت کچھ لکھا، آج تک لکھ رہے ہیں، کیسے ہم ان پہ اعتبار کریں؟ میں جو یہ واقعہ سنا رہا ہوں یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، قیامت تک کے لیے نہیں ملاوٹ کرتا۔ فرمایا کہ وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے ان پر کنکریوں کی بارش کی اور کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ کس لیے آئے تھے وہ؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ تو مقصد اس واقعے کا سنانے کا یہ سبق دینا ہے کہ دیکھو مسجد کا احترام اس شخص پر بھی فرض ہے جو مسجد میں نہیں آتا، نہ آئے، لیکن احترام فرض ہے۔
اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اور بھی مسجد کا احترام اس شخص پر بھی فرض ہے جو جمعہ پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، اعتکاف بیٹھنے آتا ہے، ان پر بھی فرض ہے.